بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ جو میری زان ہو گئی ہے تے اسی مسجد وال جا رہے ہیں تے اج ماہ رمضان دا میرے خیال نال تیسرا جمعہ تے انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں، پھر تہاڈی نظر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اسی مسجد دے کول پہنچ گئے۔ شہداء جڑے روزے ہیں وہ بھی ہیں اور کفار کو جتنے چھوٹا گیا کہ وہ بھی جگہ ہے، وہ ساری جگہ ہوتے ہیں جتنے 16 تاریخ جی آنے تاریخ ہے، سویرے جتنے 17 تاریخ اس بعد جانو ہونے کی رات کا ٹائم کی کفار جڑے نے انہوں نے شراباں پیتیاں، مجرے کروائے، ناچ گانے کیتے، ادھی رات بعد تھک ٹوٹ کے وہ سارے عیاشیاں کر کے قوم لے کے صبح جنگ لڑنی ہے۔ مسلمانوں کو بھی ہے کہ تم بھی آرام کر لو، صبح جنگ لڑنی ہے کفار کے ساتھ، تو جگہ جانا چاہیے دنیا کو پیغام دینا ہے آگے دوسرے دن آ رہا۔ مسلمانوں کو بھی سوال دیتا گیا، لیکن اس رات اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق سوتے۔ سجدے کے اندر مسلسل دعا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ کرتے ہیں، تیرا کی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ تلوار 8 تلوار ساریوں کو کہتے ہیں لکھی آتا کتابوں کے اندر، ڈنڈے سوتے جی 2 کو کی لڑائی اور کفار جو ہے اصلے کی بھرمار تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی ہیں رات میں سجدے جا کے یا اللہ ایک منٹ گئے اگر یہ ختم ہو گیا یہی ہے نا تو پھر اسلام کا نام اس طرح زندہ رہے گا۔ وہ لفظ کے ہور طرح ہے کہ پھر اسلام کا نام لینے والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ کہتے نا اس رات کو یا اللہ جاگتا سی پیار یا اللہ کا پیارا حبیب جا کے دعا مانگ رہے اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا دنیا میں۔ یہی ہستی سی جی دعا پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی نال وعدہ کر لیا کہ میں 5000 فرشتیاں تھوڑی مدد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے سن، فریاد کر رہے سن، اللہ پاک نے پھر وہ دعا قبول کی تھی۔ پھر خوشی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی اور ابو بکر صدیق نے بھی کیا کہ ہون دے اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا یا رسول اللہ ہون دے تسی بے فکر ہو جاؤ۔ بہرحال صبح جنگ جدو شروع ہوئی اسی تو نہیں صاحب لانے ہیں کہ بس ادھر ہو گے بندے ادھر ہوں گے، وہ تھوڑے سن وہ زیادہ سن، لیکن اصل حقائق تو اسی لوگ بے خبر۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے کہ جڑے لوگ اللہ اور رسول دے مخالف نے، جڑے لوگ اللہ اور رسول دے مخالف نے، اگرچہ وہ تواڈے بیٹے ہون، باپ ہون، تواڈے خاندان کے لوگ ہون، تواڈے بھائی ہون، انہاں دے نال محبت مت رکھو۔ ایک قرآن کی آیت ہے، اسی بھی پڑھنے ہیں تسی بھی پڑھنے ہیں، لیکن جنگ بدر کے اندر یہ عملی مظاہرہ اس کائنات اگے یہ کدی ہویا نہیں سی جو کچھ اس رات نو گزرنے تو بعد صبح جنگ بدر کے میدان میں ہویا ہے کہ قریبی رشتے دار آمنے سامنے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرفوں سی، انہوں کا باپ عتبہ بن ربیعہ کفار کی طرف سامنے آیا، ادھر بچہ کھڑا ہے ادھر وہ باپ کھڑا ہے، ذرا تصور کرو ذرا، اور دونوں ایک دوسرے کی طرح لان دے واسطے بیٹھے آئے ہیں۔ وہ آدھا کہ میں قتل کر کے چڑھا ہے، وہ آدھا وہ یہی نہیں سن، باقی فہرست ہے طویل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سکا چاچا حضرت عباس ادھر کھلوتا تھا، حضرت علی ادھر کھلوتے تھے، حضرت حمزہ آپ کا چاچا ادھر کھلوتا تھا مسلمان، دوسرا چاچا ادھر کھلوتا تھا۔ اللہ کا پیارا پیغمبر ادھر ہے، آپ کا سکا جو آئی جڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھلوتے تھے، انہوں نے مامے ادھر کھلوتے تھے، سکے یہ نہیں کوئی دور دیا رشتے داریاں نے۔ ابو بکر صدیق ادھر کھلوتے تھے، کافرہ انہوں کا بیٹا عبد الرحمان کھلوتا تھا۔ دیکھو ذرا
خونی رشتے آمنے پتا لگا نا پھر کلمہ کی چیز ہے، کی چیز ہے اسلام، پتا اتوں لگتا ہے. اسی تو صرف سوچ بھی نہیں سکتے کہ کی حالات سن اتنے اور کس طرح لوگوں نے اپنے حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف اور آپ کا سکا بھرا حضرت بعد مسلمان ہو گیا سی عزیر سکا بھرا ادھر. اور مدد کی گل یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کا بھرا جہاں سی نا انہوں قتل نہیں ہوا، گرفتار ہو گیا، جنگی قیدی بن گیا. حضرت مصعب بن عمیر نے مسلمان کو کیا جڑا انہوں بندہ سی پیا دے ہاتھ پیر تے حضرت مصعب بن عمیر کہہ رہے سن کہ میرے بھائی یہ کس کے بن، یہ ماں بڑے پیسے والی ہے، چھڑائے گی کسی طریقے چھڑائے گی، مطلب مینوں کس کے بن. بھرا نے بڑے حسرت نال دیکھ کے آخیا اے امید نہیں سی کہ تو میرا سکا بھرا ہو کے ایسی گلا کرنا پیا میرے نال. حضرت مصعب بن عمیر اپنا سب کچھ اسلام واسطے چھڑ چکے تھے. انہوں نے کہا تو نہیں میرا بھرا، میرا بھرا ہوا جا تیرے ہاتھ بندہ پہ، میرا بھرا ہوا جنہیں کلمہ پڑھیا تھا میرے نبی کا. تو اگرچہ ماں باپ کی طرف میرا سکا بھرا آیا لیکن میرا اصل بھرا ہوا جا کر یعنی ایک لین لا دیتی ہے جنگ بدر نے اسلام اور کفر کے درمیان، اور جو قرآن چاہے وہ ثابت کر دیتا مسلمانوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہ اگے پھر انہوں دیکھا نہیں تو لڑ کو فرق نہیں کیتا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بعد سے جب مسلمان ہو گئے اس جنگ تو بعد انہوں نے ایک دن کہا ابا جی جب جنگ لگی سی نا بدر، اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق نو کہنے لگے جس دن جنگ بدر لگی ہے ظاہر وہ جوان سن، ابو بکر صدیق جڑے نے انہوں کی عمر جڑی ہے 50 کے لگ بھگ سی اس وقت جب یہ جنگ لگی ہے. کئی باری تسی میری تلوار کے سامنے آئے جنگ کے جب بدر پی گیا لڑائی کھلے عام لگ گئی، لیکن میں نہ تھوڑا لحاظ کیا، میں بلا گیا تمہیں. اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے گل کر کے ایسی گل کر چڑی کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے کہ وہ کفر واسطے لڑ رہے تھے. کیا تو تے میرا لحاظ کیتا ہے نا 2-3 باری یا جتنی باری میں تیری تلوار کی زد چاہیا تے اگر کبھی میری تلوار کی زد میں تم آ جائیں تے میری تلوار نے بیٹے کا لحاظ نہیں سی کرنا. یعنی میں اسلام کا پیروکار ہے، میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا جڑا نبی اسلام کے خلاف پڑے گا اگرچہ وہ میرا بیٹا بھی ہوئے گا میں وہ بھی تو لا دوں. یہ جڑے رشتے دار کی فہرست ہے جڑے وہ کس چیز کو لڑے سن؟ خدا اور رسول واسطے لڑے سن، اسلام واسطے، اور انہوں کا کوئی دنیاوی مقصد سے کوئی دنیاوی مقصد نہیں سی ہے. پھر جنگ تو بعد جدو اکٹھے ہوئے نا، جدو فتح حاصل ہو گئی ہے مسلمانوں کو، پھر تسی حضرت عمر کا بیان تے سنو. حضرت جو مشورہ کیا لگا کہ کی کرنا ہے انہوں نے کہہ دیا 70 بندے درنا پانا پیانا ہے بھی رشتے دار انہوں نے لگنا. لوگوں نے مختلف مشورے دیتے. حضرت عمر پھر ایویں تے نہیں نا انہوں کا نام قیامت دی گنداں تک سن کے کفار لرز جاتے رہ جائیں گے. انہوں کی حکومت انہوں کا دور ایک ایسا دور ہے جس دور ایک کائنات میں دوبارہ نہیں گئی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر بندہ اپنے رشتے دار کی گردن قتل کرے، انہوں نے کوئی واسطہ نہیں چھڑا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے، اور جدا کوئی قریبی رشتے دار ہے وہ گردن اتارے. یعنی انہوں کا فتوا تھی اس وقت مشورہ دیتا نا. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ قبول کر کے انہوں کو فدیہ لے کے آزاد کر دیتا، لیکن قرآن شریف کے مطالعے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا مشورہ پسند ہے. حضرت عمر کا مشورہ اس مشورے کے اندر کوئی لحاظ نہیں سی اسلام واسطے، قرآن واسطے، نبی دے فرمان اور اللہ تعالیٰ اور ایک کفار دے جڑا جس وجہ دے نال وہ دے اندر ثابت کیتا حضرت عمر نے کہ اسی کسی رشتے نو نہیں دیکھاں گے، اسی کسی برادری کسی تعلق نہیں دیکھاں گے. جب اللہ اور رسول کا نام آ جائے گا تو پھر اپنے سکیا کی گردن پہ بھی تلوار چلان تو گریز نہیں کریں گے.
میرے بھائی رمضان شریف اسی گزارنے پہ اسی کی کرنا ہے. جنگ بدر کے اسباق جڑے نے کیسے کیسے لوگوں نے نظارے جنگ بدر کے اندر دیکھے نے. وہ انسان پڑھے نا ایک چیزاں پڑھنیاں چاہیے. اگر اسی چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو دیکھیے اسی میں جمعہ کے وچ کتنا نہیں کرنا توجہ ہی دوانی ہے نا. ایک توجہ دوا سکتے ہیں لیکن اصل کہ انسان خود دیکھے کہ یار کی کچھ ہوا سی اتنے. اس جنگ کے دوران صحابہ کرام نے جڑی جان فدا کرنے دیا مثالاں دیتیاں اور جیسے جیسے معجزے ہوئے ہیں وہ اج دی دنیا اج بھی دنیا دیکھ سکتی ہے. تاں ہی حضرت علامہ صاحب نے فرمایا تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آگ بھی. اوفی خدا اوفی رسول اوفی قرآن اوفی دین ہے. اج بھی اسی طرح فرشتے آسمانوں تو آ سکتے ہیں. صرف ہے کہ اسی نہیں ہو رہے سارے جو جذبہ نہیں رہا اسلام واسطے اسی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ایک ہوا کا بڑا پیارا جھونکا آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام 500 فرشتیاں دے نال آئے ہیں ساری امداد. دوبارہ جھونکا آیا کہ آپ نے فرمایا حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتیاں دے جرمٹ دے اندر تشریف لے آئے. ایک بڑا قد بوتا بندہ سی جڑا گرفتار ہوا بس کہندے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اس زمانے گدھیاں تے گندے سن گدھے ساڑھے تے گدھا بری چیز سمجھنے ہیں نا. جب تو اس دور کی گدھا سواری تھی وہ گدھے تے بیٹھا سی وہ پیر تھلے لگتے گرفتار ہوا نا جدوں وہ پیر تھلے لگتے سن ایڈا قد بوتا سی چنگا شیر جوان سی. جڑا بندہ انہوں بنتا سی نا پیا وہ کوئی میرے جہاں رہا کیا بندہ سی جڑا انہوں بن کے لیا سی کیا تے لوگ ہستے سن کے وہ دیکھو تے بننے والے آپ دیکھو. انہیں پھر نیڑے جدو پجیا انہوں نے کہا ہسو نا منو اے نہیں بننا پیا منو ہر کہڑی جاواں بندیاں پہ منو ندی تک بندیاں پہ ایسی کی ضرورت بندے منو ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتیاں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دلوائی سی. لیکن ایسی کوئی شک نہیں کہ فرشتے نے جڑے انہوں نے مدد کی تھی لیکن مسلمانوں نے بھی حد کر چکی تھی. حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا دوران جنگ کہ سارے ایک ایسا جوان بھی ہے کہ عرب دے وچ ایڈا جنگجو تلوار باز بندہ کوئی نہیں. لوگوں نے کہا کون ہے جناب؟ آپ نے فرمایا اوکاشا ایک صحابی کا نام ہے اور اس صحابی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دیتی سی کہ اوکاشا تو بلا حساب جنت کے اندر جائے گا. ہوں ایک بندے کو ایک بشارت مل گئی ہے کہ میں بلا حساب جنت کے اندر جانا ہے اور ملی بھی پیغمبر علیہ السلام کی زبان تو ہے. اس بندے کو مزید کام کرنے کی کی ضرورت ہے. لیکن وہ تلوار چلائی کہ تلوار ٹوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشہور کتاب ہے نا نبی کریم کے 300 معجزات وہ اندر یہ واقعات ہے. آپ نے وہ جنگ بدر کے مقام سے تسی بھی جاؤ گے نا دیکھو گے کھجوراں دے بوٹے نا تو جڑاں پونگے کھجوراں بن ہو گئیاں نا کھجوراں کا ہاتھ بھی پا سکتا ہے ایسے بوٹے بھی نا. آپ نے اتوں ایک شاخ توڑی کھجور دی اور وہ ہاتھ تھما کے فرمایا چل ایسے نال لڑنا شروع کر دیں. حضرت اوکاشا نے جب وہ چھڑی پھاڑ کے لڑنا شروع کیا تو تلوار بن گئی. وہ اس جنگ دے وچ ہی نہیں کئی جنگاں سے کام آئی ہے وہ تلوار. حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ یہ دیکھو پھر فرشتے ہے سن کہ نہیں ہے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے ود کے آپ نے کیا کہ سارے او الی مغفرۃ من ربکم والجنہ لوگوں ودو اگے جنت کی طرف ودو اور مغفرت کی طرف ودو. اس جنت کی طرف ودو جدا ارضی زمین و آسمان دے برابر ہے. لوگوں کا نانا نانا کہ جڑا جرنیل ہوندا ہے وہ حوصلہ وداندا ہے لوگ جانا کروا کر چڑھتے ہیں تے پھر اللہ دا پیغمبر حوصلہ ودائے. حضرت عمر ایک صحابی سن وہ جنگ کے دوران کوئی انہوں کے ہاتھ دے وچ کوئی کھجوراں سن دو چار یا مٹھی پھڑ انہوں نے جھولی دے اندر ایسا رکھی انہوں نے دیکھو ایک سائڈ پہ ہو کے کھا رہے تھے. انہوں نے جب یہ سنایا نا کہ سارے میرا مغفرت میرا کے اندر جانا کہ ودو جنت کی طرف اے جنگ بدر دے واقعات ہیں. آج 1450 سال پہلے بڑی خدمت میں عرض کرنا پیا پرانے نہیں ہوئے.
جدوں علماء بیان کرتے ہیں 17 رمضان المبارک نو تے انسان اپنے آپ کو میدان بدر دے اندر محسوس کرتا ہے. جدوں آپ نے کہا کہ جنت کی طرف ودو تے حضرت عمیر بن حمام جڑے نے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال و جواب کیا اور سب اس کو پہلے کیا بخ 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 وہ عربی کا ایک لفظ ہے. آپ نے فرمایا اے لفظ کیوں کہنا واہ 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 یہ مطلب واہ واہ بھائی واہ جنت سامنے ہے. پھر فرمانا کہ مجھے جنت کی خوشبو آن لگ گئی ہے. پھر فرمایا کہ جنت کی فرمایا جنت لڑو گے شہید ہو جاؤ گے تو جنت. جب یہ گل سنی ہے نا عمیر بن حمام نے انہوں نے وہ کھجورا جی ہے نا جھوڑے کٹ کے سوٹیاں نے انہوں نے کہا جب جنت اینی قریب ہے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے تو میں ہوں جنت سے جا کے کھجورا کھاواں گا. اور کھجورا سوٹیاں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شہید کی لاش پہ کھلو گے کہ عمیر بن حمام تو جس طرح اپنا وعدہ پورا کیتا ہے نا میں پیغمبر دیاں اکھاں دیکھدیاں پئیاں نے کہ اللہ نے بھی اپنا بہت وعدہ پورا کیتا ہے. جنت کے اندر اللہ نے کھجورا میں خوشا ہوئے اگے کیتا ہے تے او دے نال توڑ توڑ کے کھاندا. جے انہیں اپنا وعدہ کیتا ہے پورا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے. وہ یہ جڑا جنگ بدر دے جڑے اسباق نے آج تھی دیکھو نا یہ جی جنگ لگی ہوں یہودیاں دے نال. یہودیاں کا سارا ملک ہے چند کروڑ لوگ نے یعنی لاہور ہے نا جنہ کے لاہور جن لاہور چ لوگ رہتے ہیں یہ سارے ملک سے اینے جی یہودی. تو تھی دیکھو ذرا کی ہوں ساری عرب دنیا لمبی پیاری ہوئی ہے. ایک ایران تھوڑا جہا اٹھیا اگے لیکن ظاہر ہے یہ محیط طاقتوں کے سامنے لیکن کم از کم انہیں چیلنج تو کیتا ہے. یہ سارے جڑے عربی برا نے یہاں نچن گان تو یاشیاں تو بلڈنگاں بنان تو کوئی فرصت نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا یہودیاں کے بارے میں جنگی بدر کی سبق دے رہی ہے سامنے وہ سبق کتنے یاد کیتا ہے اور سارے حالات جڑے ہیں وہ اس تو بھی برے ہیں. کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وہ تحریک انصاف والوں نے غالباً پیش کی قرارداد مذمت کرو یہودیاں دی انہوں نے جو کچھ کیا. دیکھو جی ایک سکول کے اتنے بمب سٹیا تو 160 بچیاں جہاں کہڑا طریقہ چل رہا ہے. وہ بلی مر جائے تو رولا پا دیں جی بلی مر گئی ہے جی انج ہو گیا. مسلمانوں کی 160 معصوم بچیاں تو جنگ نہیں سن کر رہی ہیں. انہوں نے قرارداد پیش کی تو مذمت کرو اسرائیل کی یہودیاں کی مذمت کرو. ویڈیو دیکھ لو کٹ کے نون لیگ بھی اٹھ کے ٹر گئی ہے کہ سارے کو یہودیاں برا نہیں آخر ہوتا. پی پی والے بھی اٹھ کے ٹر گئے کہ سارے کو بھی یہودیاں مذمت نہیں کرنا ہوتی. اندازہ کرو تھی ساری غیرت اسی تے نا عوام اسی سارے حکمران جڑے نے جدو انہیں گندے نے انہیں لالچی اور انہیں کرائے دے مطلب ہے کہ بندے نے کہ وہ یہودیاں ڈر دے مارے مذمت تک کرنے تیار ایوان جو کہ اٹھ کے چلے گئے. اخلاقیات ساری جڑی ہے 1220 کلو مردہ مرغیاں پھڑیاں اگلے دن رمضان المبارک کے دوران 1220 کلو مردہ مرغیاں پھڑیاں نے گوشت گھستا سی پیا تے وہ شوارمے والی دکان تے وکنا سی تے شوارمے بن کے لوگوں نے کھانے. مسلمان رمضان المبارک دے اندر کس کام لگا ہے وہ کس کام لگے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر میں تھوڑے سامنے جنگ بدر کے واقعات رکھے ہیں میرے بھائیو. آؤ جنگ بدر کا واقعات پڑھ کے اپنے اگر جنت جانا چاہتے ہیں اسلام قبول اس واسطے کیتا سی نا کہ سانو جنت کی ضرورت ہے. ہر قربانی دیاں گے لیکن اپنے جنت کا پینڈا کھوٹا نہ ہون دیاں گے. لیکن اتنی صورتحال یہ ہے کہ مسجداں ویران نے جڑا ذرا ذرا تھوڑا جہا کپڑے شپڑے چنگے پان لگ پہ وہ مسیطے نہیں آتا. مسیطے لوگ کھنگتے ہیں صفائی نہیں خدائی نہیں. ایک معاشرے کا کوڑا جڑا مسیطاں چ آیا ہے فلان ہے یہ سارا حالت ہے. واقعات مسیطاں کے اندر ہے بھی ایسا ہی ہے.
کہ رہ کھے لوگ آتے پہ جڑے لوگ معاشرے کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ مسیحوں کا رخ ہی نہیں کرتے پے. وہ تو ایک کھڑا بنانا واسطے مشکل ہے. یہی وجہ کہ سالوں سال گزر گئے میں سارے اندر کوئی فرق نہیں پہنتا پیا. آخر میں تھوڑی خدمت کی گزارش کرنا کہ 15-16 رمضان گزر گیا. چلو کوشش تو کرنی چاہیے نا. یہ کوشش کریے کہ اپنے دل چ مسلمانوں کی ہمدردی پیدا کریے. قرآن میں آیت پڑھی سی میرا ارادہ یہی سی لعلکم تفلحون تو پہلے فرمایا رکوع کرو سجدے کرو اللہ کی عبادت کرو وفعلوا الخیر تے کوئی خیر دے کم بھی کرو. میریاں عبادت کرنی ہے سجدے کرنے نے رکوع کرنے نے اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن نال وفعلوا الخیر ہے. پورا اج دے اندر کیا ہے اگر تفلحون فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تے میریاں عبادتاں تے نہ رہو نال کوئی بھلے دا کام بھی کر سکتے. بھلے دے کام دا سبق اے رمضان المبارک دے اندر ہے زکات دئیے. میں تے کدی دیکھنا میں کی بنتا پیا عورتاں دیاں ٹہنیاں گروپاں دے گروپ نے کوئی کارڈ لگتی پئی ہے کوئی بے نظیر تے پیسے لگتی پئی ہے کوئی میرے نہیں لگے کوئی راشن دے مگر نصیلیاں نے سڑکوں تے ہجوم ہے چودھریاں دے ڈیریاں تے ہجوم ہے. اگر کسی بندے نے کس دن کی زکات دیتی سی تو وہ جان نہیں چھڑوتی پئی. جنوں چاہیے زکات وہ بھی گیا تھا تے جنوں نہیں چاہیے وہ اس نوں بہتے زور نال گیا تھا. نہ لے لو کہ پیسے دینے نے دنیا کٹ کر کے آ جائے گی. لین والوں کا ایک ہجوم ہے. یہ زندگی ہے ساری. سانوں تے کیا سی دیو سانوں تے کیا سی دیا کرو. اسی پورا معاشرہ کوئی افطاری کراندا ہے تاں ٹھٹ تے جمع ہو جاتے ہیں. جے کتے کوئی نیکی میں کہنا کوئی جے ویاہ بھی کرے تے دیکھو رش کس طرح پیندا کہ تو پھاڑ لائیے. عادتاں سانوں پہلے پائیاں سن لوکاں نے چول پونے دیاں لیکن اس حد تک تمہیں یاد ہوگا میں تمہیں آندا ہوندا سا کہ قبرستاناں چ بڑیاں جاندیاں سن روڈ لے دے برگیاں کیتی دیاں روٹی دیاں چنگیر کے تے پھر وہ برگی کے نیاںیاں دے ہجوم مگر تک وہ روڈ نہ ہونا لیکن وہ چول پونا جڑا گجا چھڑیا دا یہ سارے لوگاں چ بھوک جڑی پی گئی ہے نا کس طرح دئیے کسی غریب نوں کسی بیوہ کا خیال کس طرح کریے ہوں کس طرح کسی یتیم کا دھیان رکھیے. اتنے تو دوسرے اتنے تو کلاوے مارنے والا سسٹم چل رہا کہ منو مل جائے جب سارا معاشرہ ہی مانگ رہا ہے. چوکاں تے صدقہ منگتے پے نے دکاناں تے ڈبے نے گھراں دے وچ منگتے پے نے. جے کسی نوں تقریر لی سد لو تے وہ پیسے منگتا ہے. جے ختم تے سد لو تے پیسے منگتا ہے. نعت پڑھا لو پیسے منگتا ہے. منگنا کٹھے کرنا یہ سارا دین بن گیا ہے. رمضان مبارک دا پیغام ہے کہ ہوا شہر المواسات. اور لوگوں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. کسی نے ہمدردی تو کیوں نہیں کرتا؟ جنی جگہ ہے یا کسی دے نال ہمدردی کر لے. تمام پیغمبر اور اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو. جنہ تے دین دا حکم ہے نا آپ نے فرمایا کہ جہاں بندہ ہاتھ منگنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انہوں دنیا کا محتاج ہی کر چڑھتا ہے. پھر وہ منگتا ہی رہے گا اور قیامت والے دن وہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوئے گا. ٹاچر ہی شکل سے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے گا. اتنے منگنا ایک رواج ہی بن گیا. ساڑیاں ہی عورتیں نا جنہوں نے نہیں ضرورت ہو کیوں جاتی ہیں اس واسطے کہ اسی بھی آنے کہ آ جائے پیسہ آ جائے کچھ آ جائے گوشت ہی آ جائے کہ تو چول آ جان کہ تو داراں آ جان. ایک رواج بن گیا. یہ مستحق لوگوں کے بھی اگے بہ گئے ہیں. اسی یہ نہیں دیکھنا اسی اپنی کوشش کر کے پنڈ کے کنے کو مستحق لوگ ہوں 8 بیوہ عورتیں ہو گیا 10 یتیم ہو گئے. انہوں نے نہ کوئی سدتا ہے ولیمے تے نہ کوئی بیاہ تے سدتا ہے نہ کوئی انہوں نے ختم تے سدتا ہے تے ہور ہی لوگ کھائی چلے جاتے ہیں. اگر ہر پنڈ دے کھاندے پیندے لوگ یہ 8-7 بندیاں دین لگ پین تے منو دسو انہوں نے منگن کی ضرورت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین جانو کافر کفر دے اندر جڑا مار گیا سی. ایک جنگ دے اندر ایک لڑکی گرفتار ہوئی
لڑکی نے جدوں اس طرح مشورے کا اکٹھ ہوا تو اس لڑکی نے کھڑیا ہو کے نبی پاک کی خدمت سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں ایک تنہا لڑکی ہوں، باپ میرا مر گیا ہے تو میرا وکیل نٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون سی تیرا باپ اور تیرا وکیل کون ہے جڑا نس گیا؟ اس لڑکی نے اٹھ کے کہا لمبے قاضی سی وہ حدیثوں کے اندر بغیر حلیہ لکھا ہے، انہوں نے کہا باپ میرا کا نام سی حاتم تائی۔ حاتم تائی عرب کا ایک مشہور دیالو سی، یعنی کہ سبھی انسان سی۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ غریباں دا دھیان رکھدا سی، ماڑیاں دے کام آندا سی، ننگیاں نوں کپڑے پہناوندا سی، ضرورت منداں دیاں ضرورتاں پوریاں کردا سی، بیوہ و مساکین دے واسطے دوڑ بھج کردا سی میرا باپ۔ تے فرمایا تیرا وکیل کون ہے جڑا نس گیا تھا؟ کہنے لگے میرا بھرا سی جنہیں میری حفاظت کرنی سی لیکن وہ تواڈے ڈر نال نس گیا تے میں ہن کلی رہی میں تواڈے اگے درخواست کرنی ہے کہ مینوں آزادی دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گل واسطے اس واقعے کو درج کرنا، وہ مسلمان نہیں سی، نبی پاک تو پہلے ہی وہ چلا گیا تھا سی۔ آپ نے فرمایا تو اپنے ابے دیاں جڑیاں خوبیاں ذکر کیتیاں نے یہ خوبیاں تے مسلمان تے مومن دیاں ہوندیاں نے، اگرچہ وہ مومن نہیں سی، پہلے فوت ہو گیا میرے آن کو، اسلام دے ایران تو پہلا فوت ہو گیا، لیکن اے جڑا تو خوبیاں بیان کیتیاں نے غریباں مسکیناں بیواواں دا خیال رکھدا سی، ننگے نوں کپڑے پڑھاوندا سی، بھوکے نوں کھانا کھواوندا سی اور لوگوں دے کام آندا سی، اے مومناں دیاں خوبیاں نے۔ پھر آپ نے فرمایا چل تم تیرے باپ دیاں انہاں خوبیاں دی وجہ نال میں تینوں آزاد کرنا، تیرے باپ دیاں انہاں خوبیاں نوں میں محمد قبول کرنا کہ واقعی یہ ایسیاں خوبیاں نے کہ جس بندے دے اندر ہون او دی بیٹی دے نال بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ نے انہوں کہا کہ جا میں تینوں آزاد کیتا ہے، اپنی مرضی ہے جتنے چلا جا، لیکن وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی کہ میں ایک خاندانی عورت ہوں اور میرا باپ سرکار ٹائپ آدمی سی اور ابھی میرا پورا قبیلہ اتنے پھسیا تھا تھوڑے اگے تے میں کلی چلے جاواں جان چھڈا کے، یہ میرے بارے چ نہیں، میرے نال میرے قبیلے نوں بھی آزاد کر۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے باپ دیاں وہ خوبیاں دی وجہ نال تیرے قبیلے نوں بھی آزاد کر۔ نبی کہنا لوگوں کے نال ہے، یہ دیکھو نا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ صرف نہیں ساڈا مال ساڈیاں بکریاں ساڈا سارا کچھ جڑا ہے تے سارا پھس گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے باپ دیاں انہاں خوبیاں دی وجہ تہاڈا مال بھی واپس کر دو، جہدے کول بکری سی وہ دی بکری لے آیا، جہدے کول وہ سونا سی وہ سونا لے آیا، سب کچھ انہوں دیتا۔ میں عرض کرنا ختم کرنے تو پہلا کہ یہ جی دینے والی خوبی ہے یہ نبی پاک تو پہلے ایک شخص سے بچ سی تے نبی پاک نے اپنے دور چ آ کے وہ دینے دیاں خوبیاں کا اینا احترام کیتا کہ نہ صرف اس عورت کو آزاد کیتا، وہ پورے قبیلے کو آزاد کیتا اور وہ تمام مال غنیمت جڑا سی وہ سارا انہوں واپس کر دیتا۔ اجے بھی کوئی شک رہ گیا کہ اللہ کے رستے دے وچ اسی لوگوں دے اس رمضان تو سبق لے کے کام آنا سیکھیے۔ اللہ نے سیدھا ہی کہا حدیث دے اندر، حدیث قدسی دے اندر کہ مانگتے تیرے کو رہا سی سوالی لیکن پردے دے اندر میرا ہاتھ سی، اگر بھوکے نوں تو کھانا کھلاندا تے اے این جی سی جی میں مینوں کھلانا کھلا دیتا، اگر تو ننگے نوں کپڑے پہناندا تے اس سائل دے ہاتھ دے پردے چ میرا ہی ہاتھ نہیں صاحب نہ، اور اگر تو کسی بیمار دا کام آوندا تے تو این جی سی جی میں سے اللہ دی عیادت کر لئی ہے۔ جی انہاں چیزاں نوں سمجھیے اور باقی جڑے دن نے 14-15 انہوں نماز روزے دے اندر اور نیکیاں دے اندر اور خیر دے کاماں دے اندر بسر کریے اور خود سمیٹن دی عادت نوں چھڈ کے کچھ دین والے پاسے بھی اپنا ذہن لے آئیے۔ کیا فاقہ آ گیا ساڈے گھراں وچ ہن اسی کچھ نہیں دے سکتے کہ کسی نوں سمیٹن واسطے ہی تیار ہو گئے ہیں، اور جڑے واقعی مستحق لوگ نے جنہاں دے چنگیر دے اندر پانی بھی نہیں ہے روزہ کھولن نوں گلاس تے اسی انہاں لوکاں دا خیال نہیں کریے۔ اللہ تعالیٰ سے نوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا نہیں